عمران خان کی گرفتاری ٹل گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ کیس میں سابق وزیر اعظم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری 4 دن کے لیے معطل کر دیے۔ 13 مارچ کو سیشن عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ چیف جسٹس عامر فاروق کا فیصلہ۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال چیئرمین پی ٹی آئی پر 13 مارچ کو سیشن عدالت میں فرد جرم عائد کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے بھی عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ آئی جی پولیس کو 14 مارچ کو عمران خان اور فواد چودھری کو پیش کرنے کا حکم۔ دونوں رہنما توہین الیکشن کمیشن کیس میں بار بار طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئے۔ الیکشن کمیشن کو توہین عدالت میں ہائی کورٹ میں طلب کروائیں گے۔ فواد چودھری کا رد عمل، الیکشن کمیشن نے عمران خان کو پارٹی سربراہی سے ہٹانے کی درخواست خارج کر دی۔ یہ عدالت کے ساتھ وہ کر رہا ہے جو اس نے IMF پروگرام کے ساتھ کیا۔ عدالت کے ساتھ وہ کر رہا ہے جو قومی مفادات پاکستان کے دوست ممالک کے ساتھ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی عمران خان پر تنقید کے تیر برسا دیے، کہا معیشت تباہ کرنے والا آج سیاسی عدم استحکام کے ذریعے اس کی بحالی روکنے کی سازشیں کر رہا ہے۔ وہ جاتے ہیں تو پھر واقعی میں ان کی جان کے لیے خطرہ پیدا ہو اور خدا نخواستہ اگر کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ موقع مل سکے۔ پیشیوں کی آڑ میں عمران خان کے قتل کی سازش کی جا رہی ہے۔ رہنما پی ٹی آئی اسد عمر کا دعویٰ، کہا چیئرمین پی ٹی آئی کو کسی بھی عدالت میں پیش ہونے پر کوئی اعتراض نہیں۔ مصدقہ اطلاعات میں ہے کہ سابق وزیر اعظم پر عدالت میں حملہ کیا جا سکتا ہے۔ انسداد دہشت گردی، گجرانوالہ کی عدالت نے بھی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ مقدمہ گزشتہ سال اگست میں قاف لیگ کے مقامی رہنما کی مدیت میں درج ہوا تھا۔ FIR میں چیف سیکرٹری پنجاب اور ان کے اہل خانہ کو دھمکیاں دینے کا الزام۔ رانا ثناء اللہ نے حاضری سے استثناء کی درخواست دی تھی۔ پاگل خان ہے، اس نے ایسا کھانا خراب کیا پاکستان کا، اکانومی کا، ایسی دلدل میں ہمیں پھنسا گیا ہے کہ بڑی مشکل سے ہم پار لگیں گے۔ عمران خان کے خلاف آصف زرداری کے چوکے چھکے، بولے عمران خان آج بھی ون ڈے کرکٹ کھیلتا ہے۔ پاگل خان ہمیں دلدل میں پھنسا گیا، معلوم تھا کہ مشکلیں ہمارے گلے پڑیں گی، پھر بھی اسے اقتدار سے ہٹایا۔ بہاڑی میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا کہ مانگنے سے اب کام نہیں چلے گا، غریب کی آواز اللہ سنے گا، مگر فکر نہ کریں سب صحیح ہو جائے گا۔ ملک کی دیوالیہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک دن ہمارے ڈالر کے ذخائر 100 ارب ہوں گے، پاکستان ایک بڑی طاقت بن کر رہے گا۔ مریم نواز بھی عمران خان پر برس پڑی، کہتی ہیں چھتوں کے پلستر اتر جاتے ہیں لیکن 5 ماہ سے اس کا پلستر نہیں اتر رہا۔ جب سے مقدمات شروع ہوئے عمران خان گھر سے نہیں نکلا۔ بہادری نہیں آتی تو نواز شریف سے ادھار لے لو۔ 72 سال کا بزرگ چوریاں کر سکتا ہے تو جیل کیوں نہیں جا سکتا؟ شیخوپورہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا سازشیوں نے اعتراف کیا نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی، جو رہ گیا ہے وہ بھی خود بولے گا۔ جس نے سچ بولنا ہوتا ہے وہ مرنے کا انتظار نہیں کرتا۔ قوم کے بچوں کا مستقبل اندھیرے میں دھکیل کر اس کو اپنے بچوں کی فکر لاحق ہے۔ ثاقب نثار کو پتہ ہے ان کے پول کھلنے والے ہیں۔ تحمل سے کام لے رہی ہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ یہ جتنا زیادہ بھاگ رہا ہے، ایک طرف اندر بیٹھا ہوا ہے، دوسری طرف شبلی فراز صاحب محترم جو ہیں وہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ یہ امریکہ کے بھی گوڑے گٹوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، ان کے بھی پاؤں پکڑے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بھی پاؤں پکڑے ہیں، سب کا پاؤں پکڑے گا۔ حکومت تحمل سے کام لے رہی ہے، عمران خان گرفتار ہوں گے، ہمیں کوئی جلدی نہیں، ان کو زندگی کے لوازمات جیل میں بھی مل جائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں عمران خان آرمی چیف سے ملاقات کی منتیں کر رہا ہے، امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑ رہا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا عدالتوں کو لیڈر اور گیدڑ میں فرق سمجھنا چاہیے۔
رہنما تحریک انصاف فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی کے خلاف ایک اور پرچہ کٹ گیا. مقدمہ لاہور کے تھانہ ریس کورس میں درج. فواد چودھری پر اشتعال انگیز تقریر, ریاستی اداروں کے خلاف اکسانے کا الزام. پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ ہم نے کبھی آئین کے خلاف کام نہیں کیا. کل عدلیہ اور آئین سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالنے کا بھی اعلان. عمران خان قیادت کریں گے. 62% پاکستانیوں نے عمران خان کو مقبول ترین لیڈر اور مہنگائی کا ذمہ دار پی ڈی ایم کو قرار دے دیا. 36% کے ساتھ نواز شریف اور بلاول بھٹو کی مقبولیت کے پیمانے برابر رہے. نواز شریف کی جلد وطن واپسی کی خواہش کا بھی اظہار. رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کہتے ہیں قائد اعظم کے بعد عمران خان کو اتنی مقبولیت ملی. اتنی مقبولیت خوش قسمتی بھی ہے اور بڑی ذمہ داری بھی ہے. انتخابات سے پی ڈی ایم بھاگ کیوں رہی ہے؟ گورنر کے پی الیکشن کروائیں کیوں؟ آئین کی شکنی کی طرف جا رہے ہیں. شیخ رشید کا بھی چیف الیکشن کمشنر سے 72 گھنٹوں میں الیکشن شیڈیول جاری کرنے کا مطالبہ. پوری قوم چیف جسٹس اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے. وکلا تیار رہیں, پھر قربانی کا وقت آنے والا ہے. بیرسٹر اعتزاز احسن کا کہنا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. سنا ہے الیکشن کمیشن بھی کوئی وارنٹ جاری کر رہا ہے. الیکشن کمیشن کیوں بیچ میں آ کر لائن میں لگ رہا ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا غریب عوام کو مہنگائی کے اثرات سے بچانے کے لیے بڑا فیصلہ. رمضان پیکج کے تحت غریب گھرانوں کو مفت آٹا فراہم کرنے کی منظوری. پہلے مرحلے میں صوبہ پنجاب میں غریب ترین لوگوں کو خصوصی رمضان پیکج کے تحت مفت آٹا فراہم کیا جائے گا. آٹے کی فراہمی پر جامع حکمت عملی جلد مکمل کرنے کی ہدایت. حکومت نے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کر دی. کابینہ نے لگژری آئٹمز پر سیلز ٹیکس 25% کرنے کی منظوری دے دی. درآمد شدہ اور مقامی تیار 1400 سی سی گاڑیوں پر سیلز ٹیکس 25% ہو جائے گا. امپورٹڈ الیکٹرانکس آئٹمز, امپورٹڈ میک اپ کے سامان پر سیلز ٹیکس 25% ہوگا. شیمپو, صابن, لوشن, امپورٹڈ ہیڈ فونز, آئی پاڈز پر بھی سیلز ٹیکس 25% ہو جائے گا. امپورٹڈ لگژری برتنوں, امپورٹڈ ٹائلز, سینیٹری سامان, فانوس اور فینسی لائٹس پر بھی سیلز ٹیکس 25% ہو جائے گا. ملک میں ہر سو مہنگائی, عوام کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے. آٹا, دال, سبزی, چاول, گوشت سب کچھ پہنچ سے باہر. فیصل آباد میں فی کلو پیاز 160 روپے میں فروخت. پشاور میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 200 سے 250 روپے مہنگا. اسپیشل آٹا 2600 اور فائن آٹے کا تھیلا 2650 روپے کا ہو گیا. کراچی میں آٹے کا مصنوعی بحران برقرار, ذخیرہ اندوزوں کی شہریوں سے لوٹ مار جاری. خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کا معاملہ. الیکشن کمیشن نے مشاورت کے لیے گورنر خیبر پختونخوا کو خط لکھ دیا. انتخابی ادارے نے مشاورت کے لیے 3 رکنی ٹیم تشکیل دے دی. سیکرٹری الیکشن کمیشن, اسپیشل سیکرٹری اور ڈی جی لا شامل. سندھ ہائی کورٹ نے صوبے میں 16 مارچ کو 9 حلقوں میں ضمنی الیکشن کے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد روک دیا. پی ٹی آئی کے 9 ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کے خلاف درخواستوں پر سماعت 25 مارچ تک ملتوی. جماعت اسلامی نے الیکشن کمیشن کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. 11 بلدیاتی حلقوں میں الیکشن نہ ہونے کے باعث کراچی کا بلدیاتی ایوان مکمل نہیں ہو رہا. انتخابی ادارے کو فوری الیکشن شیڈیول جاری کرنے کا حکم کی استدعا. پیپلز پارٹی نے میئر کراچی کے انتخاب میں تاخیر کا ذمہ دار جماعت اسلامی کو ٹھہرا دیا. سعید غنی نے کہا جماعت اسلامی نے یو سی سے متعلق درخواست جمع کرا دی. صوبائی وزیر کی چیئرمین تحریک انصاف پر بھی تنقید. کہا عمران خان کا علاج صرف جیل میں ہے. وزیر اطلاع شرجیل میمن کی زیر صدارت بی آر ٹی ریڈ لائن اجلاس. صوبائی وزیر کے پروجیکٹ پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت. منصوبے کی پیش رفت پر ہفتہ وار رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت.
जौहर टाउन धमाके के 3 मुजरिमों को 9 बार सजाए मौत का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की खुसूसी अदालत ने फैसला सुना दिया। मुकदमे में 4 मुजरिमों को पहले ही 9 मरतबा सजाए मौत सुनाई जा चुकी। रावलपिंडी में चलती मेट्रो बस में आग लग गई। मुसाफिरों ने शीशे तोड़कर जाने बचाई। दम घुटने से 2 अफराद बेहोश, अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वाक़े के बाद जुड़वां शहरों में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज के घर चोरी की वारदात। चोर मुल्की और गैर मुल्की करेंसी समेत अहलिया का जेवर भी ले उड़े। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से तहकीकात शुरू कर दी। कराची में ट्रैफिक जाम में डकैती की वारदातें आम। डिफेंस में ट्रैफिक सिग्नल पर डाकुओं की लूटमार। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह अफराद ने सिग्नल बंद होते ही लूटमार शुरू कर दी। शहरियों से रकम और मोबाइल फोन छीन कर फरार। मग़फ़िरत और बरकत की रात शब-ए बारात मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत। शहरियों ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। प्यारों की कबूर पर हाजिरी और फातिहा खानी। सिंध हुकूमत ने कल तमाम सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टी का ऐलान कर दिया। भारत को सिफारती मुहाज पर धचका। बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी में हिंदुस्तान के मुलव्विस होने का पर्दा फिर फाश। दोहा में 8 भारतीय जासूसों की दरख्वास्त जमानत 7वीं बार मुस्तरद। कतर ने हिंदुस्तानी बहरिया के 8 सीनियर अफसरान को गुज़िश्ता साल रियासती सरपरस्ती में जासूसी करते पकड़ा था। भारतीय फौज के आला अफसरान जाली मुकाबलों में मुलव्विस निकले। ब्रिगेडियर अजय कोटाश की सरबराही में मकबूजा कश्मीर के शहरियों का कत्लेआम। हुर्रियत रहनुमाओं का ब्रिगेडियर अजय के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कश्मीरियों के कातिलों को भारतीय अदालत से रियायत मिलने का सिलसिला भी जारी। सजाए मौत के मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के बाजार में धमाका। 7 अफराद जान से गए, 40 से जायद जख्मी। कई की हालत तशवीशनाक। हलाकतों में इजाफे का खदशा। छठे बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों का आगाज। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बीपी में पाक फौज की 7 टीमें मद्दे मुकाबिल। ISPR के मुताबिक इवेंट में इराक, कजाकिस्तान, कतर और दीगर ममालिक की टीमें भी शरीक। Here's a little bit more into the pitch and this should be taken. And is done and dusted. और PSL 8 का मेला जारी। पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स की फतूहात को ब्रेक लगा दिया। ज़ल्मी के कलंदर्स को 35 रन से शिकस्त। 208 रन के हदफ के ताकुब में लाहौर की टीम 172 रन बना सकी। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 206 रन का हदफ। शान मसूद और टिम डेविड की 9 सेंचुरियां।